ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ بعض اوقات کرکٹ کے یا ہاکی وغیرہ کے میچز ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں جب اپنا ملک کسی اور کنٹری کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہو تو ملک کی فتح کے لیے دعا کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ اپنے وطن سے، اپنے ملک سے محبت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ رہا ہے۔ اسی لیے روایات میں موجود ہے، جذب القلوب آپ اٹھا کے پڑھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جہاد سے یا سفر سے واپس آتے اور مدینہ منورہ پر آپ کی نگاہ پڑتی تو فرط محبت میں اپنی سواری کو تیز کر لیا کرتے تھے۔ تو وطن سے محبت جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، کیونکہ وطن ایک ایسی چیز ہوتی ہے، اس میں آتا ہے تو انسان کو تحفظ اور امان کا احساس ہوتا ہے، اور بہت ساری وہ آزادیاں جو کسی اور وطن میں آپ کو وطن غیر میں حاصل نہیں ہو سکتی وہ اپنے وطن میں حاصل ہوتی ہیں۔ پھر ایک اپنائیت کا احساس آپ کے اندر اعتماد پیدا کرتا ہے۔ تو جو ہمارے بھائی بہن مختلف ممالک میں باہر رہتے ہیں، چاہے ان کو کتنی ہی آسانیاں اور سہولیات حاصل ہوں، لیکن وہ یقیناً اس بات کا اقرار کریں گے کہ اپنا وطن اپنا ہی ہوتا ہے۔ دوسری جگہ ایک غیریت کا سا احساس رہتا ہے، ایک اجنبیت کا، چاہے وہ بہت ہی کم ہو لیکن احساس بہرحال باقی رہتا ہے۔ اپنا ملک ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ملک پاکستان کہ الحمدللہ ہر قسم کی مذہبی آزادی ہے، اور اسلام کے انسان جو بھی امور یا جو بھی شعائر اختیار کرنا چاہتا ہے آسانی سے کر سکتا ہے۔ اتنی سادہ اس میں آسانیاں اور سہولتیں ہیں، اگرچہ کچھ کمی بھی ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ ان کمی کو نظر انداز کر کے بہرحال اپنے وطن سے محبت کریں۔ تو یہ اتنی آسانیاں، سہولتیں اور نعمتیں فراہم کرنے والا وطن، تو پھر اس سے تو محبت ہونی ہی چاہیے۔ اب یہ جو میچز وغیرہ ہیں، یہ یقینی سی بات ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر ورلڈ وائڈ ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس سے ملکوں کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب انسان کو کسی کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے تو انسان نہیں چاہتا کہ اس کے لیے کوئی توہین کا، تحقیر کا، کوئی ذلت کا پہلو نکلے۔ تو کرکٹ وغیرہ ہو یا کوئی بھی ہو، اس میں فتح عزت دلواتی ہے، اور اس میں ہار بعض اوقات ذلت میں مبتلا کروا دیتی ہے، جو مطلب چاہے عارضی ہو لیکن بہرحال ہوتی ہے، اور بہت گلٹی فیل ہوتا ہے بعض اوقات۔ اگر ٹیم تمام میچز ہار جائے تو پھر ملک کا نام ایک طریقے سے بدنام ہوتا ہے، اور لوگوں کی نگاہوں میں کھلاڑیوں نہیں بلکہ ملک کی بھی ایک اہمیت کم ہوتی محسوس ہوتی ہے۔ ان تمام صورتحال کے پیش نظر اگر کوئی اپنے ملک کی فتح کے لیے دعا کرتا ہے تو میرا ذہن تو یہ کہتا ہے کہ شرعی لحاظ سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ یہ وطن سے محبت کا ایک اظہار ہے۔ اور میں کسی غلط کام کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں، لیکن دعا کرنے میں فی نفسی ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یقیناً فتح جو ہے، اگر مثال کے طور پہ ہمارا ملک کوئی فائنل میں جیت جاتا ہے تو جو عزت حاصل ہوتی ہے وہ، اور پھر اس سے جو بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں یقیناً اپنے ملک کو اس سے بالکل فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ان تمام امور کے پیش نظر بہرحال دعا کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کسی پر لعنت کرنا اور کسی کو بد دعا دینا کیسا ہے؟ دیکھیں، لعنت کہتے کس کو ہے پہلے یہ دیکھ لیجئے۔ اگر اس لفظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مطلب اس کی نسبت کی جائے، یعنی یوں کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اپنی رحمت سے دور کر دینا۔ اور اگر اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی طرف کریں، جیسے نبیوں نے لعنت فرمائی، فرشتوں نے لعنت کی، انسانوں نے لعنت کی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے کے لیے دعا کرنا۔ جیسے کوئی کہے کہ تجھ پہ لعنت ہو، معاذ اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو یہ لعنت بلا ضرورت کرنا سخت مکروہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شدید ناپسند فرمایا ہے۔ آپ نے ہوا پہ لعنت کرنے سے منع فرمایا، جانور پر لعنت کرنے سے منع کیا۔ ایک شخص کا اونٹ بدک رہا تھا، اس نے اپنے اونٹ پر لعنت فرمائی، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ کو ہمارے قافلے سے جدا کر دو کیونکہ اس پہ لعنت کی گئی ہے۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی پر لعنت کی جاتی ہے، اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوتا تو وہ لعنت پلٹ کر لعنت کرنے والے پر آ جاتی ہے۔ تو یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں۔ بعض اوقات ہم اللہ کے نیک بندوں کو، جیسے بہت سے جاہل قسم کے لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ علماء پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لعنت ہو جائے، نیک لوگوں پہ لعنت کا کہہ دیتے ہیں، تو پھر وہ یاد رکھیں کہ آپ تو اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی آپ کی ان جو زبان سے نکلنے والی دعائیں ہیں انہیں پورا کرنے کا کوئی پابند نہیں ہے،
بلکہ اس کا قانون یہ ہے کہ جب علماء اس کے قابل نہیں ہیں، اس کے لائق نہیں ہیں اور ان کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے، تو پھر آپ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے۔ اسی طرح بہنوں کو ذرا غور کرنا چاہیے، ہر بات پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں پہ لعنت اور ہوا پہ لعنت، بجلی پہ لعنت، اسی طریقے سے اپنی ساس نندوں پہ لعنتیں کرنے لگ جاتی ہیں۔ اگر یاد رکھیں سامنے والا اس کا مستحق نہیں ہے، مستحق نہ ہونے کا مطلب ہے کہ اس کا ایسا قصور نہیں ہے کہ اس پہ آپ لعنت کریں، تو پھر آپ پر لعنت آ جائے گی، یعنی گویا کہ آپ اپنے لیے بد دعا کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ تو اس لیے لعنت کی عادت بالکل مناسب نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان پر لعنت کرنا جائز تو ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لے۔ کہ آپ فرماتے ہیں کہ لعنت کرنے سے شیطان کو تو کچھ بگڑا گیا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے مہلت دی ہوئی ہے، لیکن ہم اس موجودہ وقت کی برکت سے محروم ہو سکتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ذکر الہی کریں۔ یہ بڑی پیاری سوچ ہے، تو اس لیے لعنت ملامت کرنا شرعاً جائز نہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کا واقعی گستاخ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، یا صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، یا اولیاء عظام، یا علماء جو صحیح العقیدہ ہے، باعمل ہیں، ان پر اپنے بغض اور عناد کی وجہ سے معاذ اللہ لعنتیں کرتا ہے، یا اسی مطلب وہ ان سے بغض رکھتا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث ہے، کوئی بہت بڑا فاسق و فاجر ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ فسق و فجور اور گناہ کبیرہ کی طرف مائل ہو رہے ہیں، ایسے شخص پر لعنت کی جا سکتی ہے۔ جیسے یزید پلید کے اوپر لعنت کی جاتی ہے کہ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے خاندان والوں کے ساتھ جو کچھ معاملات کیے اور اس کے احکام جاری کیے، اس وجہ سے اس پہ لعنت کی گئی ہے۔ اگرچہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پہ حکم کفر نہیں لگاتے ہیں، لیکن امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اس پہ کفر کا حکم بھی لگایا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے کوئی لوگ ہوں تو ان پہ لعنت کرنا شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بلا ضرورت کسی مسلمان پر لعنت کرنا، اس کا حکم میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ یہ بہت ہی غلط ہوگا۔